میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی بری اسٹمک انفیکشن ڈیولپ ہوئی, اور میں چونکہ فوڈی ہوں, میں نے اس سے پچھلی رات کو باہر کا پیزا کھایا تھا. تو اگلے دن جب مجھے وہ ڈیولپ ہوئی, دوپہر میں تھوڑا بہت بخار تھا, ٹھیک ہو گیا. رات کو جب دوبارہ بخار شروع ہوا تو سلولی اینڈ گریجولی وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میری پوری باڈی شیور کر رہی تھی, اینڈ آئی واز ان کانسٹنٹ موشن. میرے پورا جسم ہل رہا تھا. آج تک مجھے ایسا بخار نہیں ہوا تھا جس میں پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے تڑپ رہا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف کہ میں نہ ہلوں اور میں نہ شیور کروں, لیکن اٹ واز سو ہارڈ اینڈ اٹ واز سو پینفل کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور جب ایمرجنسی میں میرے جو گھر پہ کزنس آئے ہوئے تھے وہ مجھے لے کے گئے ہاسپٹل, اینڈ یقین جانے بیکاز آف دا لیول آف شیورنگ اینڈ بیکاز آف دا لیول آف ٹیمپریچر آئی واز سفرنگ تھرو, آئی واز اسیومنگ دیٹ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ مے بی 24 hours, کیونکہ جتنا زیادہ مجھے باڈی شیور کری اور جتنا ہائی ٹیمپریچر ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں نے جب میں کرایا تو 1-2 ٹیسٹ ایبنارمل سے آئے, تو اس کی ریزن آئی تھاٹ کہ شاید اس وجہ سے اس میں لکھا تھا کارڈیک اریسٹ کین ہیپن, سم ادر تھنگز کین ہیپن ایز ویل. تو مجھے لگ گیا کہ آئی تھنک آئی ایم گونا پاس اوے. اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچنے تھا کہ اتنا جلدی, ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن دا فیلنگ کہ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ 24 hours, آئی مائٹ بی اے ڈیڈ باڈی. تو دل نے یہی پکارا اور کہا کہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی, میں ابھی ریڈی نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موت کی یاد انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی تیاری میں لگا دیتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو اپنی موت کو روزانہ یاد کریں, روزانہ live as if you are gonna die. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا, اور یہ ڈیوائن ریویلیشن ہے, فرمایا تم زندگی اس طرح گزارو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, live in this life as if you are a traveler or a wayfarer, تم جو نا مسافر ہو یا اسٹرینجر ہو. اور صحابہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا کہ رات کو میں دیکھوں گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اور جب رات کرو تو پھر یہ مت امیجن کرو, یہ مت اسیوم کرو کہ میں کل زندہ ہوں گا. تو ایک شخص تھا جس کو مسجد میں لوگ بڑے متقی جانتے تھے, اور اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں, آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا, میں کل تمہیں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کی یقین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ تو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا. دس از اے ٹرو اسٹوری. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لمبی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سلف صالحین اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی زندگی میں ہی بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اپنی قبر کھودتے تھے, اور اس قبر کو کھود کے لحد بنا کے اس میں لیٹ جایا کرتے تھے. اور اس میں جب لیٹتے تو پکارتے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کی آیات کہ جب کسی کو موت آتی ہے, جب کسی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے, کیا کہتا ہے, قال رب ارجعون, یا اللہ واپس بھیج دے, یا اللہ واپس بھیج دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, میں وہ اعمال لازمی کروں گا, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کروں گا. میں پیرافریز کروں آیت کو, فیما ترکت, جن کو میں چھوڑ چکا تھا. اور پھر اٹھتے قبر سے اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنا نام لیتے, اے طٰہٰ جو تو نے قبر میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا, تجھے دنیا واپس بھیج دیا. اب تو اپنے رب کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا جو میں چھوڑ چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر کی خبریں بتا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے, میں اور آپ والعیاذ باللہ اگر ہم نے اعمال نہ کیے اس دنیا میں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ واپس بھیج دے ہمیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موت کے ٹائم پہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے, عبداللہ بن احمد ان کے ساتھ ہے, اور کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں, نہیں ابھی, چیخ رہے ہیں. اینڈ ہی از ان دا سکرات الموت. تو جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے پوچھا, ہے ابا جی آپ کیوں ایسا کہہ رہے تھے, ہم تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا شیطان میرے سامنے آیا اور اپنی انگلیاں چبا رہا تھا. اینڈ دس از این آتھینٹک نیریشن فرام ہم. اپنی انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا, اے احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا.
اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں. اینڈ دس از اے ٹرک آف شیطان کہ تو کامیاب ہو گیا تاکہ میں تیرے علم کا تجھے ایک بوسٹ دلاؤں اور تو تکبر کرے میں اپنے علم کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اینڈ شیطان نیور لیوز اس ٹل آور لاسٹ بریتھ. تو ہم نے تب تک اس کو فائٹ کرنا ہے اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. اینڈ واللہ العظیم یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس, جب میں نے موت کو یاد کیا, جب میرے سامنے کسی کی وفات ہوئی, جب قبرستان جا کے قبروں کی ڈیٹس پڑھی, ان کے نام پڑھے اور ان کو دیکھا اور آبزرو کیا, تو اس دنیا کو حقیر ہی جانا. اور یہ دنیا واقعتاً اس کی یہی حقیقت ہے. اور آخرت کی تیاری میں مزید دل کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مزید بڑھا. دس از دا فرسٹ تھنگ. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں. اینڈ دس از ون آف دا چیف آف آل ٹیکنیکس. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون, وہ کیسا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہیں, اس کے نام کیا ہیں, وہ کیا کرتا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کا میرے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کتنا رحیم و کریم ہے. جانیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک شیخ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ ہم لوگ میرا ایک پولیس میں دوست تھا, غالباً وہ ڈی ایس پی تھے اور ہم ایس پی کو ملنے جا رہے تھے. تو ہم پولیس اسٹیشن کی طرف گئے اور جہاں پارکنگ تھی مین گیٹ کے سامنے, وہ دور تھی. تو ہم پچھلے والے گیٹ کے سامنے آ کے جو قریب پارکنگ تھی, کیونکہ دھوپ تھی, ہم نے قریب گاڑی پارک کر دی اور ہم نے کہا اپنے دوست سے ملتے ہیں. اندر جانے لگے تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بیٹھا ہوا تھا کہ کون ہے جی, آپ لوگ نہیں جا سکتے یہاں سے, مین گیٹ سے آئیں, اوپر سے آئیں. تو نے کہا جی میں ایس پی, اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ میں اپنا نام بتایا اور مولانا صاحب نے کہا میرا نام یہ ہے, تو ہم فلاں ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. تو نے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی, آپ اوپر والے گیٹ سے, وہ تو آؤ اوپر والے گیٹ سے آئیں. تو انہوں نے پھر اپنا نام بتایا کہ میں یہ ہوں اور ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے, ہمارا ٹائم سیٹ ہے, ہم کو بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا تھا, لیکن آپ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے, آپ جانے دیں ہمیں. تو وہ اس نے غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ اوپر سے آؤ فوراً سے, میں تمہیں کہہ رہا نہیں ہوں. جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایس پی فلاں ہوں, اور دوسرے مولانا صاحب نے بھی, ہی واز ویری فیمس, تعارف کرایا, تو انہوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا, کہا کہ سر معذرت, آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ آ جائیں بالکل یہاں سے آ جائیں. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور ساری ہماری ملاقات ہو گئی, لیکن اصل جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ کہ ہم چاہے سارا دن بھی کھڑے رہتے ہیں نا, اور ان کو کہتے رہتے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے, ہم کو جانتے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں, باہر دھوپ ہے, وہ لمبا راستہ ہے, ہمیں جانے دیں. انہوں نے ہمیں جانے نہیں دینا تھا جب تک ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا, اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلوٹ مارا. تو ہم جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا, تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے آؤ, ہمارے لیے نہیں ہے, دیکھی جائے گی, کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے, ہم اللہ کی قدر و قیمت نہیں جانتے, ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے, اس کے میرے پہ کتنے احسانات ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اور پہچانیں گے, تو جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھیں گے یا جب بھی کوئی نبی کی حدیث پڑھیں گے, کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سمعنا وأطعنا. صحابہ نے کیوں عمل کیا ہر ایک چیز پہ؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی تھی, ان کو اللہ کی پہچان اللہ کی بھی نے کرا دی تھی. They knew who Allah subhanahu wa ta'ala is. اس لیے جو بھی آتا ان کو پتا تھا یہ کس ذات کی طرف سے آ رہا ہے, اس لیے وہ سمعنا وأطعنا کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے آ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوں مجھے اس نے شفا دینی ہے, میں جب فقیر ہوں مجھے اس نے غنی کرنا, میں جب پریشان ہوں وہ میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے. تو ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے بیمار وہ کر سکتا ہے, میرے سانسیں اس کے ہاتھوں میں ہیں, میری نظریں اس کے قبضے میں ہیں. وہ جس ٹائم چاہے مجھے تباہ برباد کر دے, مجھے موت دے دے, اور وہ جس ٹائم چاہے مجھے بلند و بالا کر دے اور عزت والا بنا دے. تو میں اس کے علاوہ کس کو راضی کروں, اس کے علاوہ ہے کون؟ تو اپنے رب کو جانے. لیکن کوئی شخص اپنے اگر باس خوش کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس باس کے بارے میں جانتا ہے, اس کی لائکس, اس کی ڈس لائکس, اس کی ہابیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے باس کو کیا پسند ہے, اس کی ہابیز, اس چیز چاکلیٹس پسند ہیں یا اس کو فروٹس پسند ہیں, اور جب بھی وہ گفٹ دیتا ہے اس کو وہی چیز دیتا ہے, اور اس کے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے باس سے قریب ہوتا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رب سے قریب ہوں, ہمیں اپنے رب کے ناموں میں انٹرسٹ لینا چاہیے, ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ میرے رب کو پسند کیا ہے,